اللہ لا الہ الا، اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں. بھائی جب کائنات کو وہ سنبھال رہا ہے، جب وہ موت سے پاک ہے، یہاں دنیا کے سارے خدا موت سے پاک نہیں ہے. اگر کوئی سورج کو اپنا خدا کہہ رہا ہے اور یہ بلیو رکھتا ہے کہ جی سورج کے پاس بہت بڑی پاور ہے، وہ دنیا کو تہس نہس کر سکتی ہے، اگر وہ تھوڑا سا زمین کے قریب آ گئی تو سارے جل کے راکھ ہو جائیں گے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، ڈرو اس سے. یہ تو خود مخلوق ہے. تو یہی سورج غائب بھی تو ہوتا ہے، رات کو نظر پھر کیوں نہیں آتا؟ وہ خدا جو آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، جو اپنی گمی اپنے ساتھ لے جائے، اپنی کوالٹیز اپنے ساتھ لے جائے، بالکل غائب ہو جائے. کیونکہ یہ تو ظاہر ہے نا، ہمارا رب تو قدرتوں کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ بیج زمین میں ڈالو گے وہ رب اس بیج سے درخت بنا کے دکھائے گا. ظاہری آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، ہاں جنت میں دیکھے گی انشاءاللہ. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو پھر وہ اس کا خدا تو غائب ہو گیا. پھر اگر کوئی انسان پتھر کو اپنا خدا کہہ رہا ہے، پھر اگر کوئی انسان پتھر کو اپنا خدا کہہ رہا ہے، ایک ایسا پتھر جسے وہ خود تراشتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، وہ خدا جو اپنے ہاتھوں سے بنایا جائے اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے سامنے تو سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو جانا چاہیے. کیا کچھ کر سکتے ہو؟ کر کے دکھاؤ. لیکن نہیں ہے، کچھ اللہ ان پر رحم کرے، کچھ لوگ ہیں، لیکن ہمارے خدا کے سامنے کوئی اکڑ نہیں دکھا سکتا. ایک دفعہ اگر کسی نے کہہ دیا نا کہ میں اس خدا کو چیلنج کرتا ہوں جو اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، جو ریئل ہے، جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، گیا. شیطان نے چیلنج کیا، ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر. فرعون نے چیلنج کیا، ہمیشہ کی ذلت رسوائی آج تک جل رہا ہے. قارون نے چیلنج کیا، اپنی دولتوں میں اور شہرتوں کے نشوں میں آج تک زمین کے اندر جائے جا رہا ہے. نکالنے والا ہے کوئی؟ تھی اس کے پاس کوئی ایسی دولت جو وہ باہر چھوڑ کر گیا ہو، وصیت لکھ کر گیا ہو، یار میں جب زمین میں دھس رہا ہوں تو یہ دولت خرچ کر کے مجھے باہر سے نکال لینا؟ پراؤڈ تو بڑا تھا اس کو کہ میرے پاس اتنے خزانے، میں بلینئر، میں ملینئر، میں ٹریلینئر. ابے جس نے دیا ہے اس کا شکر کر، اس کے خزانے لامحدود، تجھے اور بھی دے گا. اس کے دیے ہوئے سے اکڑ اور غرور کیوں کرتا ہے؟ یہی آج کل کے انسانوں کی مینٹالٹی بن چکی ہے. اللہ سے مانگ مانگ کر ایک چیز اویل کرتے ہیں اور پھر انہی چیزوں کو استعمال کر کے دنیاوی رب بننے کی کوشش کرتے ہیں، آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، قرآن سے پیچھے قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں. قرآن یار مجھے ٹائم ہی نہیں ہے، میں کیسے کروں، میں کیسے پڑھوں؟ یو مین ٹو سے اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے تیرے پاس. اور وہ دنیا جو تجھے دھوکہ دینے کے در پہ ہے، وہ دنیا جو کمانے میں تیری محنتیں نہ چھوڑتی ہے، وہ دنیا جو پل بھر میں تیرے لیے حسین تو پل بھر میں تیرے لیے ڈراؤنی ثابت ہوتی ہے، اس دنیا میں تو جا کے اسے ٹائم دے کے اس سے دل لبھا رہا ہے. وہاں ٹائم ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے بھی ٹائم ہے، وہاں کے سارے راستے بھی سمجھ آ گئے، وہاں دل بھی لگ رہا ہے. اللہ کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. لوگوں کی وہ باتیں جو انسان کو کنفیوز کر دیتی ہے، سٹریس میں ڈال دیتی ہے، اس کی مینٹالٹی کو سٹک کر دیتی ہے، جکڑ دیتی ہے، وہ باتیں ہم سنتے ہیں اور ان باتوں سے ہم سٹریس تک لے لیتے ہیں. اور اللہ کی وہ باتیں جو سننے سے انسان کا دل، دماغ، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے ظاہری، اور دنیا سمجھ آتی ہے، آخرت کی راہیں ہموار ہوتی ہیں. دنیا کیسے کمانی ہے اللہ ڈھنگ سکھا رہا ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے اللہ ڈھنگ سکھا رہا ہے، عزت کیسے کمانی ہے، اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے اللہ ڈھنگ سکھا رہا ہے، تو اور طریقے بتا رہا ہے. جو رب تیری بھلائی کے لیے تجھے انسٹرکٹ کر رہا ہے، تجھے کچھ ٹاسک دے رہا ہے تاکہ عزت اویل کر سکے، دولت اویل کر سکے، کامیابی اویل کر سکے، رب کو ساتھ لے سکے، اپنے قدموں کو مضبوط کر سکے، اس رب کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. فرعون کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا نا، قارون کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا، شیطان کے پاس بھی تو ٹائم ہی نہیں تھا نا، اسی لیے تو سجدہ نہیں کیا تھا اس نے. ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. اوکے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز. ساری دنیا کی ساری مخلوق یہاں ایٹ اے ٹائم، سب
زنا کریں, شرابیں پئیں, اللہ کو للکاریں, او خدا دیکھ ہم نے تیری زمین کو ظلم سے بھر دیا, دیکھ ہم نے تیری زمین کو بے حیائیوں سے بھر دیا, دیکھ تیری حدودوں کو کراس کر دیا. شرک, تجھے شرک پہ غصہ آتا ہے نا, دیکھ ساری دنیا شرک میں انوالو ہو گئی ہے. اللہ کو کیا مسئلہ ان ساری بےہودگیوں سے, ان سارے اندھیروں سے, ان سارے گند سے, اور یہ جو انسانیت بغاوت پر اتر آئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں بے نیاز, I don't damn care, مجھے فرق نہیں پڑتا انسانیت کی گمراہیوں سے, گناہوں سے. کن فیکن, ابھی کہنا ہے زمین الٹ جانی. اکڑے, بڑے بڑے فرعونوں کی اکڑے ٹوٹی ہیں. یہ آج کل کے مسٹنڈے, یہ آج کل کے لڑکا لڑکی لوگ, ان کی اکڑ توڑنا تو یہ تو دنیا ہی توڑ دیتی ہے, اور دنیا کے 2-4 لوگ ہی ان کی اکڑ توڑ دیتے ہیں. خدا کو چیلنج کرنا تو کفر اور شرک کی اخیر لیول ہے نا, اتنی ہمت ہی ہم میں نہیں ہے. تو اللہ تو بے نیاز ہے, اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے گناہوں سے, آپ کے تکبر سے. تکبر تو سوٹ ہی اللہ پہ کرتا ہے, مانگنے والے پہ. جو مانگ کے, جو کسی سے لے رہا ہو, اس پہ تکبر سوٹ کرتا ہے نہیں. جس کی اپنی ملکیت ہو نا, وہ تکبر کرے تو بندہ کہے کہ ہاں یار یو ڈیزرو. تو رب کا سب کچھ ہے بھائی, اگر وہ متکبر ہے نا تو وہ پازیٹیو وے میں ڈیزرو کرتا ہے تکبر. ہم نہیں کرتے نا, ہم تو محتاج. لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں پر نعمتیں کر کے انہیں جتلایا نہیں, ان پر احسان نہیں کیا, بلکہ ان سے صرف کہا اچھے سے رہو, اور یہ اس لیے رہو تاکہ تمہارے ہاتھوں سے, تمہاری زبان سے دوسرا بندہ محفوظ رہ سکے. آج جب دنیا بگڑتی ہے تو کیا انسانوں کے بگڑنے سے, دنیا کے بگڑنے سے نیک لوگوں کا, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کا نقصان نہیں ہوتا؟ فری میں نہیں چلے جاتے. اچھا بھلا انسان ہوتا ہے, چپ چاپ رہ رہا ہوتا ہے, کوئی تیسرا چوتھا بندہ اس کی زندگی میں ٹانگ اڑا کے اسے برباد کر کے چلا جاتا ہے. اللہ کو یہ چیز نہیں پسند, وہ گناہ کر کے لذت لے کے چلا جائے گا, دوسرا بندہ استعمال ہو کے ساری زندگی خود کو کوستا رہے گا. یہ مینٹالٹی غائب ہے. میرا نوجوان 2-4 کتابیں پڑھ کے پتہ نہیں ہواؤں میں اڑ رہا ہے, پر نہیں دکھائی دے رہے بس ان کے بیچارے. ادھر آؤ, یہ مردانگی ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, پھر اس پہ بات کرو, پھر اس کو ٹائم دو. میں مانوں مسلمان ہو نا, مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تو صحیح مسلمان بن کے دکھاؤ معاشرے کو. سکوپ چل رہا ہے بھائی, جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہو, سپلائی کم ہو, تو جس بندے کے پاس وہ سپلائی ہو نا, یہ جو مارکیٹ میں کم ہو, شارٹیج ہو, اس کی دکان اچھے سے چلتی ہے. برو آج پوری دنیا میں اچھا انسان شارٹ ہے, ریئل پیور مسلم شارٹ ہے, یا بہت کم ہے. تو وہ اس پر فوکس کر کے, اس میں کیریئر بنا کے, ایک اچھا مسلمان بن کے, اللہ کے لیے سنسیریٹی کے ساتھ, ڈوالٹی کے ساتھ زندگی گزار کے آپ پوری دنیا کو حیران کرتے ہو. یہ اللہ والے اخلاق جو بھی اپنائے گا, دنیا افیکٹ ہوگی اس سے. سچ اٹریکٹ کرتا ہے, خود مختاری اٹریکٹ کرتی ہے, ایک اللہ کی عبادت لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, کیونکہ اس میں دلائل ہیں. اللہ نے آپ کو ایسی ایسی دلیلیں دی ہیں کہ ساری دنیا ان دلیلوں کے سامنے بے بس, چوپٹ, پہلے سے ہی ہار مانی ہوئی ہے سب نے. قرآن نے ہوا سب کو. ایک آیت اس جیسی لا کے دکھاؤ, اپنے خدا بھی ساتھ میں لا لو, یار دوست, اور وہ بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز, ان کو بھی ساتھ ملاؤ, آئنسٹائن کے پوری نسل کو ساتھ ملاؤ, بل گیٹس کو بھی بٹھاؤ, دولتیں خرچ کرو, شعور استعمال کرو, شاعروں کو بھی بلاؤ. جیسی ڈیپتھ ہو, قرآن جیسا نالج ہو, قرآن جیسی معرفت ہو, اس کی آیتوں جیسا سکون ہو. ساری دنیا ایک آیت کی مار ہے, پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہے. کانفیڈنٹ ہونا چاہیے نا. اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب. اللہ رب العزت نے, ہم نہیں جانتے تھے, اللہ نے ہمیں بتایا کہ تمہارے دل کا سکون, تمہاری زندگیوں کی سیٹسفیکشنز, تمہاری لائف کی, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری لائف اچھے سے گزرے ہر حال میں, پھر چاہے ظاہری طور پر برا حال ہو یا اچھا حال ہو, دونوں طریقوں میں, دونوں حالتوں میں تمہارا دل مطمئن رہے, تو میرے ساتھ رہنا, میرے ذکر کے ساتھ رہنا, میری یاد سے رہنا, میری یاد کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا, میری عبادتوں میں مصروف رہنا. تو یہ اللہ نے ہمیں پتہ دیا. تو آج جو بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے, اس سے جا کے اس کے دل کی کیفیت پوچھو, وہ آپ کو یہی کہے گا کہ ہاں یار, قرآن میں یہ جو آیت ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ آپ کو سٹوریز بتائے گا کہ میری لائف پہلے ایسی تھی, پھر ایسی تھی, پھر
نہیں آ رہا تھا، یہ بھی تھا وہ بھی تھا، لیکن سکون تب ملا اللہ کو پہچانا، اللہ کے لیے گناہوں سے منہ موڑ، اللہ کے لیے لائف کو چینج کیا. اب مجھے جب پتہ چل گیا کہ میری زندگی آخرت کی زندگی ہے اصل، اور جب میں نے اس دنیا سے اپنا رخ موڑ لیا، اپنی سوچ چینج کر لی، تو میرا دل مطمئن ہو چکا ہے. وہ کانسیپٹ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جس کانسیپٹ سے اللہ کی عبادت کا ذوق بڑھتا ہے، شوق بڑھتا ہے. واللہ میں خود فیل کرتا ہوں نا، تو میں ایکسپیریمنٹس کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کی نظروں کا خیال جب مجھے ہوتا ہے تو میں اور زیادہ تھوڑا سا ہو جاتا ہوں، محتاط ہو جاتا ہوں. سو آپ میری ہیلپ کر رہے ہو، میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں. واللہ جب تک آپ اللہ کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے نا، جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کس رب کی عبادت کروں، قرآن کس رب کی کتاب ہے، وہ معرفت میں کیسا ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے، اس کے سامنے جب جھکنا ہے تو کون سی کیفیتوں سے جھکنا ہے. میرے دل کے اندر جو کبھی یہاں باتیں آ رہی ہوتی ہیں، ان باتوں کو کیسے اللہ کے نام کے پتھر مارنے ہیں اور اپنے دل کے اندر غلط خیالات، غلط سوچیں، غلط فکروں کو مارنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ غلط خیالات، وہ غلط کام، وہ غلط بیانات مجھے مار دیں. سمجھ رہے؟ تو یہ چیز ہے، ہمیں پہلے چیز وہ پک کرنی ہے، وہ چیز پک کرنی ہے، تاکہ ایک دفعہ اگر ہم، واللہ یہ برین ایسا ہے کہ اگر اس نے ایک دفعہ رب کو رب مان لیا نا، رب کو رب مان لیا، اور یہ دل ایسا دل ہے کہ اگر ایک دفعہ اس کا دروازہ اللہ کی معرفت نے کھٹکھٹا دیا اور اس معرفت کو اندر کی انٹرنس مل گئی، جب دل اور دماغ اللہ کی معرفت پہ ایک ہوں گے تو یہ سارا جسم اللہ کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو جائے گا. آپ خود ہی کرتے چلے جاؤ گے سب. ابھی ہمارے ذہنوں کو بالکل واش کیا گیا ہے، ہمارے دلوں کو پیسے کی اتنی اہمیت سمجھائی گئی ہے کہ پیسے کے پیچھے ہر بندہ دیوانہ. حالانکہ یہ میری ضرورت ہے، ضرورت ہے بھائی، محبت نہیں کر سکتا اس سے میں. نہیں ہوگا نا، مروں گا نہیں، کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی مجھے، وہ محنت بھی جب رب کے ساتھ جوڑوں گا تو وہ بھی عبادت بن جائے گی. ابھی لڑکا لڑکی لوگ یہاں پہ بسے ہوئے ہیں، اس سے بات کرنی، اس سے رپلائی کرنا، اس سے یہ کہنا، اس کو ایسے لے کے جانا، اس کو ایسے امپریس رکھنا، اس سے یہ کام نکلوانا، اس سے فلاں کا. تو یہ جو شرک چل رہا ہے نا دنیاوی، اس شرک نے ہمیں اللہ رب العزت سے غافل کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اللہ کے بندوں سے ہی لوئل نہیں ہیں، جو دکھتے ہیں، جو ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے سامنے. یار جب ایک انسان ایک بندے سے اپنے آپ کو لوئل نہیں رکھ پا رہا تو وہ انسان رب سے کیسے لوئل ہوگا؟ وہ تو نظر بھی نہیں آتا، وہ تو بات بھی نہیں کرتا. اس کو سمجھنے کے لیے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، سوچنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، فکر کرنی پڑتی ہے، ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے، دولت لگانی پڑتی ہے، دنیا سے منہ موڑنا ہوتا ہے. لیکن بندوں سے تو بات کرنے کی، ہم جب بھی دوسرے تیسرے سے بات کرتے ہیں، کیا ہمارے دل میں لالچ نہیں ہوتی، تما نہیں ہوتا، اپنی سوچ نہیں ہوتی، نفسانیت نہیں ہوتی؟ کیا ہم اپنا پہلے نہیں سوچتے؟ دوسرا بندہ آتا ہے رو رو کے، ہم سے یہ کہتے ہیں یار ہمیں کوئی مشورہ دے دو، ہم کہتے ہیں اسی ٹائم کا تو انتظار تھا، میں تو ویٹ کر رہا تھا کہ تم کب بے بسی میں میرے پاس آؤ گے، بیٹھو دیتا ہوں مشورہ. اب اس کو مشورہ دینے سے پہلے میں یہ سوچوں گا اس کو ایسا کیسا مشورہ دوں کہ اس کا کام بھی ہو جائے اور اس سے میرا بھی کوئی مطلب نکل آئے. ہم بندوں سے ہی لوئل نہیں ہیں، ہمارے اخلاق ڈیمیج ہے، ہم ریئل نہیں ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں، منہ سے کچھ اور دل سے کچھ اور ہے. ہاں، کول اور فیل ایک نہیں ہے، اندر باہر ایک نہیں ہے. کتنی محنت کرنی ہے مجھے اس جسم پر، اپنے جذبات پہ، اور میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں کہ بس کوئی اللہ دین کا چراغ ہاتھ لگے گا، اسے اپنے پیروں سے رگڑوں گا، ہاتھوں سے رگڑا تو یہ اتنے خراب ہے، ان ہاتھوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ جن ہی نہ نکلے. کیا یار، تو پیروں سے اس چراغ کو رگڑوں اور وہ جن نکلے اور مجھ سے کہے جی میرے آقا بتاؤ کیا خواہش ہے آپ کی، اور میں آگے سے کہوں میری زندگی ٹھیک کر بے، اور آگے سے کہے یہ لے زندگی ٹھیک ہو گئی. میرا کیریئر سیٹل کر بے، یہ لے کیریئر سیٹلڈ ہو گیا. عبادت نہیں ہو رہی، جنت بھی بنانی ہے، دنیا تو نے جنت بنا دی، اب وہ آخرت کی جنت بھی لینی ہے، اس کے لیے بھی ریڈی کر بے. آقا خود سے بھی کچھ کر لو. ہوئے تو ہمارے بڑے ڈھیلے مزاج چل رہے ہیں، ہمارے نوجوان بیچارے جھوم رہے ہیں، سارے جھوم رہے. صبح 10 بجے اٹھیں گے، اما ناشتہ تیار ہو رہا ہے بچے، تھوڑا اور نیند کر، آدھا گھنٹہ اور سو، آدھے گھنٹہ ہے ابھی بننے میں، ٹھیک ہے ناشتہ آ گیا جی، ناشتہ کر لو. ایسے ٹھوس رہا ہوتا ہے فجر کی نماز چھوڑ کے ناشتہ، جیسے کہ
नींद ना हुई, ख्वाबों में कोई चौथी पांचवी दुनिया खोज कर आया हो, फतह करके आया हो। तो नहीं हाँ यार, अल्लाह ताला हम सबको करीब करे, अल्लाह खुद के करीब करे, इंसानों से दूर रखे। इंसान बड़ा ख़राब हो गया यार, नहीं ख़राब है, अभी भी अच्छे इंसान है। अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी है, जो तुझसे राज़ी हैं, जिन्हें तेरी रज़ा में राज़ी रहना आ गया हो, और जिनके अमाल, अफ़आल, कौल, अक़वाल से तू राज़ी हो गया हो। उन लोगों में शामिल ना फरमाए अल्लाह जो तुझसे गाफिल, जो तुझसे गाफिल और तू उनको उनकी ज़िंदगी के हवाले कर दे। ठीक है, सो ओके गाइस, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती है जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। ये अब आपको समझ आ चुकी होगी कि हमारा रब इब्तिदा से पाक है, वो सारी चीज़ों को इब्तिदा देता है, वो स्टार्ट देता है मखलूक को, कोई भी हो, इंसान हो, जिन हो, फरिश्ते हो, उसको बनाता है, क्रिएट करता है। सो वो क्रिएटर है और वो हमेशा कायम दायम है। ऐसा अंधा कुआं है जिसकी गहराई का कोई पॉइंट, जिसका गहराई की कोई बेस नहीं है, कोई बॉटम, मतलब ये है ही नहीं, ना शुरुआत ना इख्तिताम, अब्दी अब्दी है। ओके, तो मौत से पाक है, कमजोरी से पाक है, सुस्ती से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया ख्वाब गफलत में होती है, हमारा रब अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव, हमारा रब को सुस्ती नहीं घेरती, और वो क्योंकि सुस्ती मखलूक है, कमजोरी है, और रब को कोई कमजोरी टच नहीं करती, राइट। सो हम जिसकी इबादत करते हैं वो कुदरत व अजमतों वाला है, वो इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, वो हर चीज़ पर कादिर है, नींद से पाक है, मौत से पाक है, अथॉरिटीज उसके पास है, दुनिया को वो संभाल रहा है, सारी दुनिया उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो किसी से कुछ नहीं लेता, उसके पास सब कुछ है, उसी में से लोगों को दे रहा है और आगे भी देगा, तो इबादत का हक रखता है। हम इबादत कर, बेसिकली मैं ये पॉइंट समझा रहा हूँ कि इबादत करके माज़अल्लाह हम अल्लाह पे कोई एहसान नहीं कर रहे, अल्लाह की शान और शौकत में कोई इजाफा नहीं कर रहे। भाई हम अल्लाह की इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि वो लायक इबादत है, लायक है, उसकी अथॉरिटीज ऐसी हैं, उसकी हिकमत ऐसी है, उसका इल्म ऐसा है, उसकी ज़ात ऐसी है, उसकी सिफात ऐसी हैं कि वो कि उसकी सारी दुनिया को चाहिए कि उसके सामने सरेंडर करे, खुद को झुके, बात माने, उसकी चूचरा ना करे, दुनिया के फलसफों से अपने माइंड और अपनी साइकोलॉजी और अपनी मेंटालिटी को काट कर रब पर ले आए कि अल्लाह तू मेरा रहबर, तू मेरा इला, तू मेरा पालने वाला, जैसे आप कहोगे वैसे ही जिंदगी गुजारूंगा, एंड दैट्स इट। लोगों के साथ रखूंगा, तेरे बताए हुए तरीके होंगे उसमें, दुनिया कमाऊंगा, तेरे बताए हुए उसूल होंगे उसमें, खाऊंगा, पीऊंगा, रहूंगा, शादियां करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, उनकी परवरिश करूंगा, लेकिन तेरे लिए करूंगा, तेरी इज्जत आबरू हासिल करने के लिए करूंगा। दूसरा, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक सीखने वाले मरहले में हूं, मुझसे कोई भी बोल में, लिखने में, सुनने में गलती हो सकती है, राइट। तो मेरी इस टाइम की गलतियों को अल्लाह भी माफ करेगा, तो किसी को ये हक नहीं, हाँ मैं ये सबको हक देता हूं कि वो मेरी गलती की इस्लाह करें, लेकिन तनकीद करने का हक नहीं दे सकता। ठीक है, हाँ डांट भी सकते हो, दो चार थप्पड़ भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे इतना भी गलत नहीं समझ सकते यार, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है मैंने बोलने में कोई गलती कर दी हो, ठीक है। तो मैं खुश होता हूँ इस बात पे जब कोई बंदा आता है और मुझे कहता है भाई आपकी ये मिस्टेक है, इसको क्लियर करें, राइट। लेकिन फसाद पसंद नहीं करता। आर्गुमेंट्स करोगे और अगर मैं हक पे हुआ तो भाई छोड़ूंगा नहीं, फिर मैं उन लिस्से लोगों में नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर बहुत 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 ज़्यादा दूसरों को अंडरस्टैंड करने की, उनको रिस्पेक्ट देने की है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त था जब लोग मेरे गले पे पाँव रख के आगे चले जाते थे और मैं बोल सकता था, मैं नहीं बोलता था, मुझे नुकसान दे के आगे चले जाते थे, मैं उनके गले पकड़ सकता था, लेकिन मैंने नहीं पकड़े, ठीक है। और इसको मैं इखलाक समझता रहा, लेकिन ये चीज़ मेरी कमजोरी बनती गई, इसने मेरी मेंटालिटी को वीक बनाया। अब मैं दोबारा से उठने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो मुझसे अगर जुड़ना है ना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए जुड़ो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर मेरी बात समझ आ रही है, अल्लाह से जुड़ी, अगर आपको लग रहा है कि यार अल्लाह के ताल्लुक में कुछ आसानियां मिल रही है, वल्लाही मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने आपको कहा था मैं आपको बहन भाइयों की तरह लेके चलूंगा। मुझे नहीं शौक ये फॉलोवर बनाने का, ये याद रखना। ये कोई और स्पीकर्स होंगे जिनके मिलियन मिलियन बनते हैं तो उनके पैर जमीन पे नहीं लगते, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहूं तो जिसके इतने फॉलोअर्स होते हैं, दुनिया उसके चारों तरफ अप्रोच भी करती है, लेकिन आप लोगों की खातिर मैं इन सारी चीजों को ठुकराता हूं, क्योंकि मैं एक आम बंदे की मेंटालिटी से हटना नहीं चाहता। मैं खुद को चार चांद लगाने के बिल्कुल कायल नहीं हूं, बिल्कुल काबिल नहीं हूं। इसी वजह से दूर रहें वो दुनियादार जो सिर्फ इस वजह से मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं कि भाई इससे जुड़ने से ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। मुझसे आपको कोई फायदा नहीं हो सकता भाई, मैं अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा पा रहा। तो
ہاں مجھ سے جو لوگ میرے قریب ہیں واللہ ان لوگوں کو مجھ سے 1000 گلے شکوے ہیں, میں وہ گلے شکوے نہیں کمپلیٹ کر پا رہا, تو آپ تو ایک ان نون بندے ہو. سو بی ریئل برو, بالکل ریئل. سیکھیں گے, سکھائیں گے, اور یہ فارمیلٹیوں سے نکلیں گے. نکالوں گا بھی خود کو, آپ کو بھی نکالوں گا. ریئل رہنا سکھاؤں گا, یہ بات یاد رکھنا. غلطی بھی ہوگی, کبھی ناک پہ مکھی بھی بیٹھے گی, مجھے شرم نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. کبھی ایک ہی جیسے کپڑے 10 دن پہنے ہوں گے صاف. تو یہ چیزیں انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی, اور میں ان چیزوں سے نکلنا چاہتا ہوں, اسی لیے بول رہا ہوں تاکہ میں اپنے نفس کو سمجھاؤں. یہ چیزیں ہم پہ فرض ہیں, یہ دنیا کی فارمیلٹیوں سے نکلنا. جتنی اپروچ ہے, جتنی اسٹرینتھ ہے, اتنا ہی رہو, ریئل رہو. ایسے فن خان نہ بننے کی کوشش کیا کرو, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. دل سے دعائیں آپ لوگوں کے لیے. اللہ آپ لوگوں سے راضی ہے, آپ لوگ بھی ہمیشہ اللہ سے راضی رہے. اس کی نشانی یہ ہے, اکثر لوگ پوچھتے ہیں علی بھائی اللہ ہم سے راضی ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ ابے تو زمین میں گناہوں کے باوجود دھنس نہیں رہا, اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے. ابے تو گناہوں کے باوجود کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہو رہا, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے. اور اس کے علاوہ تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے, سستیاں کرتا ہے, لیکن وہ اللہ تجھے ہمیشہ اپنی یاد دلاتا ہے, یہ احساس دلاتا ہے کہ بندے آخرت کے لیے کچھ کر لے, اور آخرت میری یاد کے بغیر نہیں بنتی, مجھ سے جڑنے میں نہیں بنتی. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ تجھ سے راضی ہے, تو اس کا رزق کھا رہا ہے, وہ تجھ سے راضی ہے. اوکے, تو اس کی فکر کر رہا ہے, وہ تجھ سے راضی ہے. اب تو اس سے راضی رہے. تیرا اس سے راضی رہنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا جو بھی کہے اس پر ایمان رکھ, دنیا جو بھی کہے اس کی عبادت کر. دل, دماغ, سوچے, فکرے, نفس جو بھی بولے اس کو گھسیٹ کے نمازیں پڑھ, ذکر اذکار کر, نالج گین کر, لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کر, حقوق ادا کر, حلال میں انوالو رہے, حرام سے بچ. یہ تیرا راضی رہنا ہے رب سے. تو اگر تو رب سے راضی تو رب تجھ سے راضی.